الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، سنن و نوافل کے احکام اور مسائل اس عنوان کے تحت روزانہ نماز فجر کے بعد ہم اور آپ مختلف مسائل سن رہے ہیں. آج ہم مغرب اور عشاء کی سنتوں کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز مغرب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو نماز کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان، اللہ کے نبی ہر نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان ایک وقفہ دیا کرتے تھے. لیکن نماز مغرب ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد بہت جلد مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں بھی فرض سے پہلے 2 رکعات پڑھنے کی اجازت دی. سنت مؤکدہ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی چھوٹ دی اور خود صحابہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نماز پڑھی. صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منظر ہوتا تھا کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دے کر فارغ ہوتا تو جو صحابہ مسجد میں ہوتے وہ تیزی سے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے. اس قدر زیادہ لوگ نماز پڑھتے، جو فرض سے پہلے کی سنت کی بات ہو رہی، بات کی نہیں، فرض سے پہلے کی سنت اس قدر زیادہ لوگ پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ مزید آئے کہ کوئی نیا آدمی جس نے ابھی اذان نہیں سنی ہے باہر سے اسی وقت داخل ہوا ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ فرض نماز ہو چکی ہے، فرض نماز کے بعد لوگ سنتوں میں لگے ہوئے. اس قدر اہتمام کے ساتھ صحابہ جو ہے پڑھا کرتے تھے. یہ ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کیفیت کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہم. اللہ کے نبی پھر اقامت کے وقت یا نماز کے لیے، فرض کے لیے نکلتے تو صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. ایسے ہی ابن حبان میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ خود اللہ کے نبی نے حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا بین المغرب والعشاء، صلوا بین الاذان، صلوا قبل المغرب. اللہ کے نبی نے کہا مغرب سے پہلے جو ہے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی یہ 2 رکعات نماز پڑھو. 3 مرتبہ یہ کہا اللہ کے نبی نے، تو تیسری مرتبہ کہا من شاء، یعنی جو تم میں سے نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں، سنت ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. ابن حبان کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ خود اللہ کے نبی نے بھی پڑھی ہے، لیکن یہ روایت صحیح قول کے مطابق درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود پڑھی ہے، اس کا ذکر صحیح سند سے نہیں ملتا. لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا، ایک تو اللہ کے نبی نے حکم دیا یہ ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ اتنی تعداد میں پڑھتے تھے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا فرض ادا ہو چکی. اس قدر زیادہ تعداد میں صحابہ پڑھتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے اختیار دیا جو پڑھنا چاہے پڑھے، اگر کوئی نہیں پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز مغرب میں جو ہے پڑھنا، یہ بھی ایک سنت ہے. احناف کے ہاں، علماء احناف کے ہاں اس سنت کا اہتمام نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ایسی ہے کہ اسے جلد سے جلد پڑھنا چاہیے، جتنا جلدی پڑھے اتنا بہتر ہے. اس لیے اذان کے فوری بعد اقامت کھڑی کر دی جاتی ہے، اور یہ سنت وہاں نہیں ہوتی، اہتمام اس کا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، آپ نہیں پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں جب صحابہ کا یہ معمول تھا، صحابہ پڑھتے تھے، تو پھر اس کا موقع دینا چاہیے جو آدمی پڑھنا چاہے. اب آپ نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے سنت نہیں شروع کی،
تب آپ اقامت کہہ لیجیے۔ اذان ہونے کے ساتھ اقامت اس طرح کہہ دینا کہ جو آدمی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی نہ پڑھے، یہ غلط ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے اذان دی، اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، پڑھ لینے دیجیے۔ لوگ میں کوئی بھی سنت نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اقامت کہہ کر فرض نماز شروع کیجیے۔ لیکن اذان کے ساتھ فوراً ایسے اقامت کہہ دینا کہ کسی آدمی کا ارادہ بھی ہو تو اسے بھی موقع نہ ملے، یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ یہ مغرب کی سنت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہی فرق آتا ہے، اصل جو فرق آتا ہے نا مسلک پر چلنے یا حدیث پر عمل کرنے کا جو مسئلہ، وہ اسی قسم کے مسائل میں سمجھ میں آتا ہے۔ چونکہ فقہ حنفی میں یا علماء احناف کے پاس نہیں ہے، اس لیے حالانکہ یہ سنت ثابت ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن وہیں جو مسئلہ مسلک میں آ جائے، حدیث ضعیف بھی ہوگی تو پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ وہ فرق ہے جہاں مسلک اہل حدیث اور جو احناف کے مسلک میں فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں یہ پڑھنا، یہ سنت جو ہے جو آدمی پڑھنا چاہے، کسی دن اگر کوئی مغرب سے پہلے سنت کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، مان لیجیے چھوٹی سی مسجد ہے، 10 آدمی صرف مسجد میں موجود ہیں، اذان ہوئی اور کوئی سنت پڑھ نہیں رہا ہے، آپ فوراً اقامت کہہ کے مغرب شروع کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے وہ موقع ملنا چاہیے، چاہے ایک آدمی کیوں نہ ہو۔ یہ جو ہے مغرب سے پہلے کی سنت کے سلسلے میں۔ مغرب کے بعد کی کیا سنتیں ہیں؟ تو مغرب کے بعد 2 رکعت سنن رواتب میں سے، جس کا ذکر میں نے کیا بارہا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی دن میں 12 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ سنن رواتب کا ذکر کئی درس میں ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے اس میں سے 2 رکعت و رکعتین بعد المغرب کا، یہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھنے چاہیے۔ بعض حدیثوں میں البتہ یہ الفاظ مزید آئے وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں، اللہ کے نبی اپنے گھر میں جا کر گھر میں سنت پڑھا کرتے تھے۔ تو مغرب کے بعد کی سنت 2 رکعت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ جس کا حکم دیا ان میں سے، تو مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ سنت مغرب کی 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو گئے، عشاء کی اذان سے پہلے تک کیا کوئی سنت ہے، کوئی مسنون نماز ہے؟ میں نے پرسوں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا جب چاشت کی نماز کے مسائل آئے تھے کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے گا، اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسے صلاۃ الاوابین کہا بعض اہل علم نے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صلاۃ الاوابین کا جو نام اسے دیا گیا، اس کے مقابلے میں صحیح مسئلہ یہ چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، تو یہ مسنون نماز نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نماز مغرب کے سلسلے میں بس خلاصہ یہ ہے کہ فرض سے پہلے 2 رکعت ہے، جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے، یعنی جو ثواب کمانا چاہے اس کے لیے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ لیکن نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، جن کی پابندی کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد نماز عشاء کا مسئلہ، نماز عشاء سے پہلے کیا کوئی سنت ہے؟ نماز عشاء سے پہلے کیا کوئی سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ کہ صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، وقال فی الثالثۃ لمن شاء۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اور تیسرے بار جب جملہ دہرایا تو کہا جو پڑھنا چاہے اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز میں اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت کم سے کم سنت ہے۔ اب ظہر فجر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ 2 یا 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے 4 رکعت،
مغرب سے پہلے ابھی میں نے بتایا 2 رکعتیں صحابہ پڑھا کرتے تھے، تو کہا ایسے ہی عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت، عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ یہ بھی سنت مؤکدہ نہیں، لیکن یہ مسنون ہے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ نماز عشاء کے بعد کی کیا سنتیں ہیں؟ نماز عشاء کے بعد کی جو سنت ہے وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور یہ وہی 2 رکعت ہیں جن کا تذکرہ سنن رواتب میں آیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعت ایک دن میں پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ آپ نے کہا 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت فجر سے پہلے، اور 4 رکعت ظہر سے پہلے 6 ہو گئے، 2 رکعت ظہر کے بعد 8، 2 رکعت مغرب کے بعد 10، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12۔ تو عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب میں سے ہے۔ یہ اصل میں عشاء کی سنت ہے، یہ اصل میں عشاء کی سنت ہے۔ تو جب نماز عشاء کی سنتوں کا تذکرہ آئے گا تو نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہی نماز عشاء کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد 2 نمازیں بڑی اہم رہتی ہیں، ایک ہے وتر کی نماز جو سنت کے علاوہ ہے، اور دوسرا ہے قیام اللیل، جسے آپ تراویح کہیے، تہجد کہیے، یا رات کا قیام کہیے۔ یہ 2 مستقل ہیں، یہ عشاء کی سنت نہیں۔ عشاء کی سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہی عشاء کی سنت ہے۔ 2 سے بڑھ کر پڑھنے کا جو مسئلہ آتا ہے وہ وتر میں آتا ہے یا پھر بقیہ جو رات کی نماز ہوتی ہے اس میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کی تفصیلات سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب کی طرح عشاء میں بھی فرض سے پہلے 2 رکعت ہیں سنت غیر مؤکدہ جیسے مغرب میں ہیں، اور فرض کے بعد 2 رکعت ہیں سنت مؤکدہ ہے جیسے مغرب میں بھی ہیں۔ تو مغرب اور عشاء دونوں کی یہ سنتیں ہیں۔ تو اتنی باتوں پر، مغرب اور عشاء کے احکام اور مسائل پر ہم اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو نمازیں ہیں جن کا تعلق وتر سے ہے، جن کا تعلق قیام رات کی نماز سے ہے، اس کا تذکرہ ہم اگلے درس کے اندر سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو سنن و نوافل کے احکام اور مسائل ہیں، ان احکام اور مسائل کو یاد رکھتے ہوئے ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔